اب میں درخواست کرتا ہوں جناب امتیاز عالم صاحب، آئیے آپ بھی. یہ نظم جب ہم بنا رہے تھے، یہ بینر اور پوسٹر، تو یہ ہیرلڈ میں ملی ہمیں. تو اس میں ایک شعر آپ دیکھ رہے ہیں: بزم کرے جس کو منظور ہو، بزم برپا کرے جس کو منظور ہو، دعوت رقص تلوار کی دھار پر. ہمارے حالات ملک کے جمہوریت آنے کے باوجود کچھ اس طرح کے ہو گئے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی کو ناحق پھانسی مت چڑھاؤ، تو یہ آپ اپنی جان پہ کھیل کے کہہ سکتے ہیں. اور جو دعوت رقص ہے، دعوت حق ہے، وہ کہنا جمہوریت کے باوجود اور انسانی حقوق کی اس عام چلن کے باوجود جو فیض اور ان کے ساتھیوں کو زمانے میں نہیں ملا، ایوب خان کا زمانہ ہو، یحییٰ خان کا زمانہ ہو، یا پھر بعد ازاں ضیاء الحق کا زمانہ ہو، ان لوگوں کو اس وقت تو مشکل تھا ہی بہت، لیکن آج کچھ کم مشکل نہیں رہ گیا. آج کل تو بحث کرنا اور کسی موضوع پہ گفتگو کرنا، اور خاص طور پہ جو ہمارے علماء ہیں، کرام ہیں، جو جاہل ہیں اور جنہیں کچھ نہیں پتہ ہے، اور جو ایمان اور اسلام کو بیچ رہے ہیں، بہت بڑے بیپاری ہیں اسلام کے، وہ ان سے گفتگو کرنا تو محال ہو گیا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہم فیض صاحب کے پاس گئے، طالب علم تھے، یہ مولانا مودودی بڑے کفر و اسلام کے فتوے چلا رہے ہیں، ان کے بارے میں جواب دیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ مولانا بہت بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے کوئی ان کے بارے میں بد توصیفی یا کوئی برا کلمہ انہوں نے نہیں کہا، وہ ایسی بات کرتے نہیں تھے. لیکن آپ بھی دیکھیں کہ فیض انتہائی کنٹروورشل آدمی تھا. فیض انڈین ایجنٹ تھا، فیض روسی ایجنٹ تھا، فیض یہودیوں کا ایجنٹ تھا، فیض یاسر عرفات کا دوست بھی تھا. تو فیض پہ بتائیے تہمت کون سی نہیں لگی. میں جیل میں تھا ضیاء الحق صاحب کی پشاور جیل میں، پھر ہری پور جیل میں. تو میں حیران ہو گیا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکے کچھ ایسی غلطی سے گرفتار ہو کے آ گئے. وہ کالج میں جھگڑا ہو گیا تھا، کوئی وہ زمانہ تو ان کا تھا، وہ پوزیشن پارٹنر تھے ضیاء الحق کے. تو میں صبح صبح کیا سنتا ہوں کہ وہ فیض گا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ جماعت اسلامی والوں کو یہ کفر کیوں لاحق ہو رہا ہے. تو میں نے جا کے پوچھا ان سے، انہوں نے کہا جی ہمیں ہدایت ہے کہ فیض کی جو یہ باغیانہ قسم کی شاعری ہے، یہ جب وقت ضرورت لوگوں کا دل گرمانے کے لیے. آپ کو یاد ہے کہ ابھی تو شعلہ بیانی کم ہو گئی ہے، کسی زمانے میں شعلہ بیانی بہت ہوتی تھی اور اشعار بڑے یاد کیے جاتے. میں بھی لایا ہوں کچھ شعلہ بیانی کرنے کے لیے، اور میں شعر بھولنے لگا ہوں، لہٰذا میں نشان بھی لگائے ہوئے ہیں. تو اس زمانے میں شعر یہ یاد ہوتے تھے، اور میں شورش کاشمیری سے لے کر اور جناب ہر لیفٹ کے مقرر، خاص طور پہ راج محمد خان سے لے کر ایوری باڈی ایلس، وہ شعرا بیانی کے لیے شعر یاد کیے جاتے تھے. تو وہ ایک زمانہ تھا. اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ فیض انتہائی کنٹروورشل تھے، اور فیض جو ایز اے پرسن کنٹروورسی میں شامل نہیں تھے. فیض نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کسی کو اپنے جو لکھ دیا وہ بس لکھ دیا. اور فیض کو بہت زیادہ گفتار کے غازی اور بہت بولنے والے بھی نہیں تھے، ہاں نہ، اور چھوٹے چھوٹے فکرے کہنے والے تھے. میں حیران ہوں کہ لوگوں کی لمبی لمبی تقریریں شاید انہوں نے کی ان کے سامنے. میں فیض صاحب کی بار ملا جب میں طالب علم تھا، تو وہ لمبی تقریر نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک ہمارے دوست کامسٹ لیڈر، ہمارے نوجوان دوست تھے، انہوں نے ایک 50 صفحے کا تیسے لکھا اور جا کے فیض صاحب کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا. فیض صاحب کو 2 گھنٹے وہ سنتے رہے، اور وہ بار بار کہتے رہے ہوں. اور جب اٹھنے لگے، سر کامریڈ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا تو فیض بڑے مایوس ہوئے. واپس آ کے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم فیض صاحب کے پاس گئے تھے انہیں مشرف اسلام کرنے، تو وہ تو ہمیں ہوں کرتے رہے، پتہ نہیں ہوں تھی یا نہ تھی، کیا تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو سیریس بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں بہت بڑی ایڈیالوجیکل بیٹل ہوئی ہے. امجد صاحب بھی اس کے گواہ ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے زمانے سے. تو وہ
آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا کیا ایڈیولوجیکل بیٹل ہوئی ہے. اس ملک میں فرد کا حق کیا ہوگا, فرد کا اور ریاست کا تعلق کیا ہوگا, ریاست کا قبلہ کیا ہوگا, ریاست نے کلمہ پڑھنا ہے یا ریاست نے کس لفظ سے شروع کرنا ہے, اس نے اسلامی ریاست ہونا ہے, اس نے ملاؤں کی ریاست ہونا ہے, اس نے ایک سنی ریاست ہونا ہے, اس نے ایک فیڈرل ریاست ہونا ہے, یونٹری فارم کی گورنمنٹ بنانی ہے, ایک فیڈریشن بننا ہے, ایک کانفیڈریشن بننا ہے. اس ملکوں میں عورتیں جو ہیں وہ غلام اور کنیز بن کے رہیں گی, منورٹیز جو ہے وہ بالکل سب قتل کر دی جائیں گی, یا وہ جزیہ ادا کریں گی, یا وہ پھر ان کی عورتیں جو ہیں ساری ہم بنا لیں گے کنیزیں. ان سارے موضوعات پہ پاکستان میں بحث ہوئی ہے. وہ اخبارات اور کاغذ اور رسائل اور کتابیں بھری پڑی. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کی جنریشن کا اور ان کے ساتھیوں کا ہم پہ احسان یہ ہے کہ آج تک اس ملک میں جو ایڈیولوجیکل بحث جو چلی, دلچسپ بات یہ ہے اسے بہت سی اس میں سے باتوں کو خاموشی سے مان لیا گیا ہے, اور اس میں یہ ٹریبیوٹ نہیں پیش کیا گیا کہ فیض اور ان کے ساتھیوں نے بحث کی تھی. حمید اختر صاحب موجود ہے, رحمان صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھیوں میں پاکستان میں اٹانومی لانے کا کوئی تصور نہیں تھا. جو اٹانومی کی بات کرتا تھا وہ پاکستان دشمن, ملک دشمن, قومی مفاد کا دشمن, اور جناب نظریہ پاکستان کے جو سب سے بڑے نمائندہ ہیں پاکستان میں, جنہوں نے اب رجسٹر کرا لیا اپنا نام, ان کے خیال میں تو وہ بس ہنود و یہود کے وہ ایجنٹ تھے. اگر آپ پاکستان میں اسی طرح ون مین ون رول, میں کہتا ہوں کہ سول رائٹس کے معاملے پہ, انسانی حقوق کے ایک ایک انچ پہ پاکستان میں یہاں پہ دانشور لوگ اور انٹیلیجنسیا کے لوگ لڑے, اس میں اسلام کے ساتھ بھی شامل تھے. تو یہاں پہ میں اپنے ہندوستانی دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو تو فورن لائن مل گیا اور آپ کو ایک طرح سے چاندی کی پلیٹ پہ حقوق مل گئے. یہاں پہ تو ایک ایک انچ پہ لڑائی لڑی گئی, اور جو حق حاصل بھی کیا گیا وہ کوئی شب خون مارا گیا, وہ حق چھن گیا, اس کے لیے پھر لڑائی لڑی جا رہی ہے. مثلا مثال کے طور پہ ہم بوڑھے ہو گئے, اب جمہوریت کی لڑائی لڑتے رہتے ہیں. ہم بوڑھے ہو گئے, بھی ٹالرنس ہونی چاہیے. ہم بوڑھے ہو گئے, حق اظہار ہونا چاہیے. مولوی حضرات اپنا سب پروگرام پیش کریں, اپنا جیسے بھی قرون اولیٰ کا نظام لانا چاہیں, انہیں بالکل جمہوری حق ہے, آئیں پیش کریں, عوام کے سامنے جائیں. لیکن یہ کہ دوسرے کوئی بات نہیں کر سکتے, یہ ہم مولوی کی بات ماننے کی تیار نہیں, بھلے وہ کتنے پاٹے خان بنے, کتنی وہ کلاشی کو اٹھا لائیں, کتنے ٹینک اٹھا لائیں, اور کتنے سوسائڈ بمبر پیدا کر لیں. ہم اس بات پہ کوئی کمپرومائز کرنے کی تیار نہیں ہے. تو لہذا جو میں کہہ رہا ہوں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے اخبارات کے صفحات, آپ تحقیق کر لیں, اس میں کتابیں اب لکھی گئی ہیں کہ پاکستان میں جو ایڈیولوجیکل بیٹل ہوئی وہ لیفٹ کے انٹلیکچوئلز نے یا پروگریسو انٹلیکچوئلز نے, اس میں صرف لیفٹ کے انٹلیکچوئل شامل نہیں تھے, صرف مارکسسٹ شامل نہیں تھے, یہ بھی غلط فہمی ہے. اس میں کافی کانسٹیٹیوشنلسٹ, اس میں قصوری جیسے لوگ, اور اس میں اور بہت سے مفکر حضرات شامل تھے, ان کے میں نام لے سکتا ہوں, ایک لمبی لسٹ ہے, جو کسی صورت میں کامسٹ نہیں تھے, جو کسی صورت میں لیفٹسٹ نہیں تھے, جو بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں رائٹسٹ تھے, اور بالکل ماڈریٹ تھے, اور جو پاکستان میں جمہوریت کی اور اس کی حکمرانی چاہتے تھے. رسول اللہ خان کیا کر رہے تھے ساری زندگی؟ وہ رائٹ ٹو فرنچائز کی لڑتے رہے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی لڑتے رہے. ایک تو بات یہ ہے, آج یہ جو ایڈیولوجیکل بیٹل کا جو معاملہ ہے اس میں بہت مشکل میں پھنس گیا کہ وہ جو قائد جمہوریت جماعت ہے وہ بالکل بکری کی بھی بکری بن گئی ہے, وہ ریٹریٹ کر گئی ہے, ڈیفیٹسٹ ہو گئی ہے ٹوٹلی. پیپلز پارٹی ناراض نہ ہو بٹ صاحب, وہ بالکل سٹینڈ کرنے کے تیار نہیں ہے. ان کے بندے نے ایک غریب بیچاری عورت کو صرف لیگل رائٹ دینے کے لیے پوزیشن لی, اسے مولویوں نے اکسا کر, کچھ ٹیلی ویژن والے شامل ہوئے, بھروا دیا, اور وہ پارٹی چھپ چھپ کر اس کا چیلم بنا رہی ہے, چھپ چھپ کر بنا رہی ہے کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے. تو یہ حالت پاکستان میں ضیاء الحق کے زمانے میں نہیں تھی. لوگ تیار تھے کوڑے کھانے کے لیے, لوگ تیار تھے پھانسی کی تختے پہ چڑھنے کے لیے. ایسے اقتدار پہ آپ لعنت بھیجیں, یہ کیا اقتدار ہے کہ مدت پوری کرنی ہے؟ ہاں ضرور کریں آپ مدت, لیکن لگتا یہ ہے کہ مدت نہیں ہے, عدت ہو گئی ہے. کیونکہ اگر آپ مدت پوری کرنی ہے کیجیے, کچھ کام تو کیجیے, کہ پوزیشن تو لیں. بے نظیر نے جس انتہا پسندی کے خلاف کھڑا ایک سٹینڈ لیا, اتنا والہانہ سٹینڈ لیا, اسی کی لاج رکھیں. آپ تیار نہیں اس پہ کھڑے ہونے کے لیے, اور اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو اس سے پوری سوسائٹی میں مایوسی آئی ہے.
مجھے یاد ہے کہ 70 میں جب اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی تو ترقی پسند دانشوروں نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر جماعت اسلامی والوں کو اور یہ اسلام کے ٹھیکیداروں کو ہم نے شکست دی. اور اب تو وہ بالکل 2 ٹکے کے مولوی آتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں اچھا ہم دیکھ لیں گے آپ کو. اس لیے بہت بڑے بدماش ہو گئے ہیں ان میں سے یہ لوگ. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج وہ بڑا مشکل وقت آ گیا آئیڈیالوجیکل بیٹل کے لیے, اور اس میں ہمیں اپنی دوبارہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت مشکل پیریڈ ہے. اور یہ جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے اور یہ ڈیو پروسیس آف لا کا جو ڈینائل ہے کہ جی نہیں میں آپ کو کہوں گا جی آپ تو ٹھیک نہیں ہے میرے حساب سے, پھر تو جو ہے ہمارے بریلوی حضرات سارے دیوبندیوں کو پھانسی لگوا دیں. وہ یا رسول اللہ کہنے تیار نہیں ہے, وہ جناب صلات پیش کرنے کے تیار نہیں ہیں, وہ حضور کی شان میں حاضر ہو کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کے تیار نہیں ہیں. وہ تیار ہیں کہ حضور کو نکال کے ان کے مقبرے سے نکال باہر کیا جائے, ایسے کوششیں ہوئی ہیں. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک اور بات کہ پاکستان بالکل جو ہے جو فیض کا ویو تھا کہ اٹ شوڈ بی اے ڈیموکریٹک لبرل اینڈ سیکولر کنٹری وچ از اٹیون ٹو دا ایسپریشن آف دا پیپل, یہ اگر اس کے لیے ہمیں اسٹینڈ کرنا چاہیے, اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. اور آج یہ سوال انڈر چیلنج ہے, اس سے بہت خطرہ ہے. اور ملا لوگ میدان میں اس لیے اترے ہیں, یہ کوئی جھگڑا نہیں تھا جو کیس ویس جو تھا, یہ صرف انہوں نے دکان چمکانے کے لیے کیا ہے. لوگ حکومت نے کہہ دیا بھائی ہمارے دکانوں کو ہاتھ, ہم نے کوئی چینج نہیں کر رہا, لیکن یہ اس سے انہوں نے استعمال کیا ہے. اب پھر ایک اور کیس مل گیا انہیں, اس طرح کے وہ ملتے رہیں گے. وہ دکان چمکانا چاہتے ہیں, وہی ملا ملٹری الائنس ریوائیو ہونے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ ضیاء الحق کے مشرف کے زمانے میں بنا, جو ضیاء الحق کے زمانے میں بنا. ایک تو یہ بات ہے آئیڈیالوجیکل بیٹل کی. دوسری بات ایک اور غور کرنے کی ہے کہ یہ جو فیض کی طرح کے لوگ تھے وہ اب دنیا میں وہ روحیں آنی بند ہو گئی. یہ جو شاعر, یہ ادیب, یہ رائٹرز, یہ گریٹ پوئٹس, یہ کہاں اب کیوں نہیں آ رہے؟ یہ آ رہے ہیں تو ہم اتنے بدذوق ہو گئے ہیں کہ ہم وہ کتابیں نہیں مل رہی, یا وہ کتابیں چھپ نہیں رہی, وہ یا ان کے کہیں گلے رند گئے ہیں یا گھونٹ دیے گئے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قحط الرجالی کا ایک عالمی دور چل رہا ہے جب کتاب سے شغف نہیں ہے, شعر سے شغف نہیں ہے, پینٹنگ سے شغف نہیں ہے, ڈرامے سے نہیں ہے. اور یہاں تو پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں کہ نہ پینٹنگ ہوگی, نہ ڈانس ہوگا, نہ کتاب ہوگی, نہ ناچ ہوگا, نہ فلم ہوگی, نہ تھیٹر ہوگا, نہ یہ گلوکار ہوں گے. یہ سب بارڈر کراس کر رہے ہیں. اور جب وہ بارڈر کراس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قومی غیرت جو ہے تباہ ہو گئی. وہ بیچاری وینا ملک گئی, وہ قومی غیرت ایسی تباہ ہوئی ہے کہ اس کو دوبارہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. لیکن یہ ہے کہ اگر وینا ملک والیاں جو ہے اگر بہت زیادہ جانا شروع کر دیں تو قومی غیرت ہر روز اگر تباہ ہوتی رہے تو بہت پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. تو یہ آج کا دن جو ہے فیض کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا ہے. ہم علماء کرام کو زیادہ اچھا بات. ایک اور بات دیکھیں, ایک جو ہمارے مخالفین ہیں, ہمارے مخالفین تو نہیں عقل کے مخالفین ہیں. وہ کہتے ہیں آپ خوشی نہیں منا سکتے, آپ ہر وقت روتے رہیں, ہاں ہر وقت لوٹا آپ کے ہاتھ میں ہو اور بس طہارت کرتے رہیں, پھر بھی یہ پاک نہیں ہوتے. یہ کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, 5 دفعہ نہیں 10 دفعہ کریں, 20 دفعہ کریں, لیکن یہ خوشی کے خلاف. یہ نہیں چاہتے کہ انسان کو خوشی ملے. اور میں سمجھتا ہوں سارا چرچ دنیا بھر کا جو ہے نا, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پرورشن بھی وہاں پہ, آپ چرچ کو اٹھا لیں اور باقی سب کو اٹھا لیں, آئی ایم سوری آئی ایم ریفرنگ ہر جگہ. اب ہمارے یہاں ایک کوئی بحث کو کر رہا تھا کہ جی یہ جو ہو رہا ہے جو قوم لوط والے معاملات ہیں وہ ہم نے کہا علماء کرام میں سب سے زیادہ پاپولر ہیں, چل رہے ہیں, مولوی بہت خوش ہوتے ہیں اس سے. تو وہ جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی معاملہ یہ ہے کہ اچھا ان کی اسٹیٹکس دیکھ لیں, انہیں اسٹیٹکس سے بھی کچھ نہیں پتہ. لیکن میں ٹیلی ویژن والوں سے حیران ہوں کہ میرا ملک کے ڈانس کا سوال ہو, اس کی ایکٹنگ کا سوال ہو تو مولانا کرام بیٹھے ہیں. بھائی مولانا کا تعلق ڈانس سے کیا ہے؟ اسے کیا پتہ ہے کتھک کیا ہے, اسے کیا پتہ ہے کون سا ڈانس کیا ہے, اسے موسیقی کا کیا پتہ ہے. اسی طریقے سے زلزلہ آ گیا ہے, مولوی صاحب سے پوچھو. عجیب یہ زمانہ آ گیا ہے, مولوی صاحب کا زلزلے کے تعلق ہے. یہ میں عالی تعلقات ہیں, اسٹریٹجی کے سوالات ہیں, مولوی صاحب سے پوچھو. خدا کا نام لو, مولوی کو صرف جنازہ پڑھانے تک اور نکاح پڑھانے تک رکھو. یہ زیادہ اسے اونٹ کو آپ نے خیمے میں گھسیڑا تو آپ باہر ہوں گے اور اونٹ اندر ہوگا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک دو بار بار کہہ رہا ہوں,
کہ پاکستان میں آیت اللہ خمینی نہیں آ سکتا. یہاں پہ گلی گلی آیت اللہ خمینی آئے گا, گلی گلی جنگ ہوگی, اور گلی گلی آیت اللہ کا گلا کاٹیں گے, کوئی شیعہ کے نام پہ, کوئی سنی کے نام پہ, کوئی دیوبندی کے نام پہ, کوئی بریلوی کے نام پہ. اور شیعہ تو ایک نہیں رہے گا یہاں پاکستان میں, سب مار دیں گے. اسی طرح اس کے بعد پھر وہ وہابی اور بریلوی شروع ہوں گے, وہ مار دیں گے. اور پھر ہوگا کیا کہ پاکستان میں رہے گا کیا باقی؟ پاکستان میں خیر بلیور تو کوئی نہیں رہے گا, بلیور سارے مار دی جائیں گے, اور نان بلیور ویسے ہی ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظریاتی پہاڑ ہے, اس کا صرف راستہ ایک ہے, وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی اعلان نامے پہ سب اتفاق کر لیں. مولانا فضل الرحمان بھی کر لیں, انہیں ہم دعوت دیتے ہیں. ہم یہ جو جمہوریت کے کفار ہیں ماننے کی تیار ہے, گلے لگانے کی تیار ہے. ایک آدھ چھک پہ ان کا اختلاف ہے, اس پہ وہ اپنا کوئی اس پہ کوئی رستہ نکال لے, لیکن باقی سب پہ اتفاق ہے. تو پھر ہم انہیں کرسچن ڈیموکریٹ ماننے کی تیار ہیں. یہ وہی ہو جائیں گے جس طرح کرسچن ڈیموکریٹس ہیں. ہم اسے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا بھی حق رکھیں اور دوسروں کو بھی حق دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جو میرا حق ہے اس کے استعمال کرنے کو میں استعمال کر کے آپ کے گلے کاٹوں گا کل. امجد صاحب نے داڑھی 2 فٹ کی رکھنی ہے یا 2.5 فٹ کی رکھنی ہے, یہ انہوں نے طے کرنا ہے, نہیں رکھنی ہے یہ انہوں نے طے کرنا ہے, نہیں رکھیں گے تو سڑک پہ قتل کر دیے جائیں گے, یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اور یہ فاشزم ہے. لیکن لبرل فاشزم کے نام کی کچھ لوگ بیوقوف جاہل موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ لبرل فاشزم بھی ہوتا ہے. لبرلزم کی تو بنیاد انڈیویجولزم پہ اور انڈیویجول فریڈمس پہ اور انڈیویجول ویلیوز پہ ہے, رائٹس کی. تو لبرلزم تو اینٹی فاشزم ہوگا, اینٹی اتھارٹینزم ہوگا. ہاں یہ بات درست ہے, ایک رائٹسٹ بھی لبرل ہو سکتا ہے اور ایک لیفٹسٹ بھی لبرل ہو سکتا ہے, اور ایک پرانے زمانے کا میں ایک مولوی جو ہے وہ بہت کنزرویٹو بھی ہو سکتا ہے اور لبرل بھی ہو سکتا ہے. ایک سائنسدان انتہائی کنزرویٹو بھی ہو سکتا ہے, ایک سائنسدان لبرل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ لبرل ہونا کا تعلق جو ایڈیولوجیکل تقسیم ہے اس سے نہیں ہے, یہ ویلیوز کی بات ہے کہ آپ میری بات سنو, میں آپ کی بات سنوں, اور ہم میں رواداری ہو, اور ہم بیٹھ کر اپنے معاملات بات چیت سے اور عقل و دانش سے حل کر سکتے ہوں, اور یہ ایک دوسرے اختلاف کا حق رکھ سکتے ہوں اور اس کا اظہار کر سکتے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیض کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا ایک بات یاد رکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں ایڈیولوجیکل بیٹل جاری ہے, ختم نہیں ہوئی ہے, اور ہم فیض کو اور ان کے ساتھیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا ایجنڈا سیٹ کیا. 1973 کا کانسٹیٹیوشن ان لوگوں کی سٹرگل کا نتیجہ ہے. اس میں مشرقی پاکستان کے لوگوں کی قربانیاں بھی شامل ہیں. جہاں جنرل نیازی کو شکست ہوئی تب جا کے آئین ملا, ورنہ آئین نہیں ملا. جمہوریت بھی جبھی پوری طرح آئے گی اور ساورینٹی بھی جو ہے پنڈی سے اسلام آباد تبھی شفٹ ہوگی کہ جنرل نیازیوں کو ان کے مقام پہ رکھا جائے. اور دوسرا یہ کہ علماء کرام کو واپس بھجوانا پڑے گا جو ان کی جگہ ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. شکریہ.